انصار بھائی صاحب سب سے پہلے سر آپ کے پاس آؤں گا. انصار بھائی صاحب یہ فرمائیے گا, یہ صورتحال چلے ایک ایپیسوڈ تو خیر یا ایک ایونٹ ہو گیا, ایک معاملہ ہو گیا جو اپنی جگہ سمٹ گیا, لیکن عمران خان صاحب نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے یا انہوں نے ایک نیا ارادہ کیا ہے. اب وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے, ایگزیکیوٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے وہ لاکھ تعویلیں پیش کر رہے ہیں, لیکن دن بدن یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم اور اتحادی خاص طور پر مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کیا آپ کی رائے بھی ایسی ہے؟ منیب بالکل آپ نے جو بات کی میرا خیال ہے کہ بالکل یہی بات ہے. اور 26 سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی 26 نومبر سے پہلے, وہ پالیسی تھی کہ سارے کا سارا پریشر بیسیکلی 8 مہینوں سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر تھا. اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہو گئی, نئے اسٹیبلشمنٹ کے جو کی پلیئرز ہیں وہ نئے آگے کی پلیئرز, اور ان کے اوپر آپ ظاہر ہے اس قسم کی پالیسی جو آپ کی پہلے کی کنفرنٹیشنل پالیسی یا ان کے اوپر پریشر کے جلد الیکشن کروانے کی, وہ تو ہو نہیں سکتا تھا. تو عمران خان صاحب نے جو 26 نومبر کو جو اناؤنسمنٹ کی, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک ایفیکٹو پالیسی ہے. اب ان کی جو اسٹریٹجی ہے, اور اس اسٹریٹجی نے ان نرو کیا ہے پی ڈی ایم کو, اس نے خاص طور کے اوپر ان نرو کیا ہے پی ایم ایل این کو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو جتنے بھی یہ ریزنز دیے جا رہے ہیں نا کہ جی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے, آپ گورنر راج کی بات ہوتی ہے یا 2 میں الیکشن کروا دیں, 2 صوبوں میں 2 میں الیکشن, یعنی کہ آگے, یا پھر آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آپ پرولونگ کر لیں, یہ سب کچھ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی جو ہے اس وقت جو چیزیں جا رہی ہیں, چونکہ اب پریشر ڈائریکٹ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے جب سے وہ حکومت سے نکلے پہلی دفعہ اب ڈائریکٹ پریشر یہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر جن کی وفاق میں حکومت ہے تو ان کے اوپر ایک پریشر آیا ہے. اور یہ پالیسی وہ پالیسی ہے جو میرا خیال ہے کہ جس کا مقصد ڈیفینیٹلی وہی والی بات کہ جی جلد الیکشنز ہو جائیں, اور اس میں اب جو آپشنز ہیں, جس قسم کے آپشنز کی بات پی ڈی ایم کر رہی ہے اور پی ایم ایل این کر رہی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ وائبل آپشن نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ مور دین ہاف آف پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہوں اور آپ کہیں کہ جی نہیں ہم نے الیکشن باقی نہیں کرانے, اور پھر اس کی جو سب سے بڑی کاسٹ ہوگی اگر فرض کریں آپ اس طرح کی کسی بات کے اوپر جاتے ہیں, بے شک گورنر راج ہو یا آپ باقی جگہوں پہ الیکشن نہیں کروائیں گے, تو جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے اس کی کاسٹ بہت ہیوی ہوگی, فردر زیادہ ہو جائے گی اس سٹنگ گورنمنٹ کے لیے, اور اس کے لحاظ سے وہ عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا. تو بیسک ابھی جو 20 دن بھی دیے ہیں کہ 20 دسمبر تک فیصلہ ہوگا, بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک پریشر ڈالا جائے گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ آئیں بات چیت کی طرف, اور بات چیت کی طرف اگر آپ آتے ہیں اور الیکشن اگر فرض کریں میری ذاتی رائے میں اگر جون میں ہوتے ہیں اور جس کے اوپر دونوں سائڈز اگر ایگری کر جاتی ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں یہ پاکستان کے بھی فائدے میں بات ہوگی. اگلا الیکشن انسٹیبلٹی اگر یہ کنٹینیو کرتی ہے فار 9-10 منتھس تو اس میں آپ کو بتاؤں زیادہ نقصان ہوگا, خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این کا نقصان زیادہ ہوگا. اور اگر آپ کو یہ اسٹیبلٹی مل جاتی ہے بات چیت کے ذریعے, ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی, اور 5-6 مہینوں میں ہو سکتا ہے آپ کچھ بہتر کر دیں جس پولیٹیکل کاسٹ کی آپ بات کرتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں کہ آپ نے پرولونگ کیا تو فائدہ عمران خان کا ہی ہوگا. جو حالات ہیں اور ود ایوری پاسنگ ڈے, چونکہ اکانومی کے حالات آپ دیکھ لیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے بھی جو بھی کچھ ہو رہا ہے, تو عمران خان کی جو ابھی پالیسی ہے میں اس سے ویسے, اور اٹ از پیورلی کانسٹیٹیوشنل, اٹ از پیور ڈیموکریٹک, اٹ از پیور لیگل, دیر از نتھنگ انلیگیلٹی اباؤٹ اٹ. جو پہلی والی پالیسی تھی اس سے میں بالکل میں ڈیفر کرتا تھا, مجھے اس پہ اعتراض تھا بیکاز وہ ایکسپیکٹیشنز آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھیں. لیکن ابھی کی جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی ان کی بالکل جمہوری ہے, اور ایک ایسی پالیسی ہے کہ جس نے ان کے اپوننٹس کو ڈیفینیٹلی ایک گھبراہٹ طاری ان پہ ڈیفینیٹلی کی ہے.